اور غنم کے معنی آتے ہیں بکری، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، بکرا یا بکری، ایک ہو یا چند، اسے غنم ہی بولیں گے۔ یتبعو، یہ یتبعو بھی آیا ہے بروی ہے، اور یتبعو بھی، یتبعو ثلاثی مجرد سے ہو جائے گا، اور یتبعو باب افتعال سے، اس کا معنی آتا ہے پیچھے چلنا۔ شعف الجبال، شعف الجبال جبل کی جمع ہے، اور شعف کا معنی آتا ہے چوٹی، یعنی جہاں پر کسی کے رسائی نہ ہو اور وہاں عام انسانوں کا گزر نہ ہو، اسے بولتے ہیں شعف۔ مواقع القطر، قطر بارش کے معنی میں ہے، اور مواقع موقع کی جمع ہے۔ موقع القطر کا معنی بارش کے نزول کی جگہ۔ یفر بدینہ من الفتن، میں پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ فتن یہ فتنے کی جمع ہے، فتنہ کے معنی آتے ہیں آزمائش۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو روایت ہے، اب اس کی تشریح سنیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشکو، قریب ہے کہ مسلمان کا بہتر مال وہ بکری بن جائے کہ جس بکری کو لے کر انسان پہاڑوں کی چوٹی اور یا بارش کے نزول کی جگہ چلا جائے۔ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے سبب فتنوں سے بھاگتے ہوئے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب ایسے فتنہ اور فساد کا دور ہوگا کہ انسانوں کے اختلاط اور انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں انسان کے دین کے تحفظ کو خطرہ ہوگا، اور انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے آبادیوں سے بھاگ جائے گا، خلوت نشینی اختیار کرے گا، اور خلوت نشینی اختیار کرنے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، اور ساتھ میں اس کے بکریاں ہوں گی، اور یا جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے وہاں چلا جائے گا تاکہ اس کے اور بکریوں کے لیے پانی کی سہولت رہے، یعنی تمام انسانوں سے اپنا تعلق منقطع کر دے گا، اور لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کے ساتھ رہنے میں اس کے دین کے لیے خطرہ ہوگا، تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے قوت مالا یموت، یعنی اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ اس کے ساتھ بکریاں ہوں گی، اور وہ اپنا وقت بکری کاٹ کر کاٹے گا، بکری چرا کر کاٹے گا، اور ان بکریوں کا دودھ پیے گا، یعنی بکریوں کے دودھ پر قناعت کرے گا، اور آبادیوں سے بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا، اور یا وہاں پر جہاں پر کہ پانی کا چشمہ ہو لیکن انسان آبادیوں سے دور ہو جائے۔ اب اور اس کے جانے کا مقصد دین کی حفاظت، دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے بھاگنا۔ اب آپ اس موقع پر اس حدیث میں چند باتوں پر غور کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے غیب کی خبر دی کہ ایک اتنے فتنہ و فساد کا زمانہ آئے گا
کہ دین کا تحفظ آبادیوں میں مشکل ہو جائے گا، اور بلا شبہ یہ غیب کی خبر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک تو یہ، اچھا دوسرا یہ کہ ساتھ میں بکری لے کر جائے گا۔ آپ کی توجہ ہو تو ذرا ایک بات اور بتا دوں کہ ساتھ میں بکری لے کر جائے گا، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں، اس لیے کہ جو مال ہے، سمن ہے، سونا چاندی یا رائج الوقت پیسہ، اس میں حرام کا شبہ ہو سکتا ہے، یا اس میں ربا کا شبہ ہو سکتا ہے، یا اس میں رشوت کا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بکری یا کوئی بھی جانور، اس میں ربا کا شبہ نہیں ہے، یعنی نقدی میں تو یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سود کی رقم ہو یا رشوت کی رقم ہو، لیکن برخلاف جانور کے جانوروں میں یہ احتمال بہت مستبعد ہے کہ یہ سودی ہو اور یا یہ رشوت میں لیا گیا ہو۔ تو محرمات سے اعتراض ان ثمن اصطلاحی اور ثمن خلقی کے مقابل جانوروں میں زیادہ ہے، اس لیے یہ انسان لوگوں سے روپیہ پیسہ حاصل نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کمائی آرام کی ہو، بلکہ اپنے ساتھ یہ بکریوں کو رکھے گا۔ اچھا، اب یہ جانوروں میں بکری کیوں ذکر فرمائی، اونٹ یا گائے اور بھینس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بھینس، اس کا پالنا بہت مشکل، خرچ زیادہ، اور اس کو قابو میں کرنا مشکل۔ اونٹ ہے، اسے قابو میں کرنا مشکل ہے، گائے بھینس ہے انہیں یا بیل ہے، انہیں قابو میں کرنا مشکل ہے، برخلاف بکری کے کہ بکری چھوٹا جانور ہے، اس کا چارہ بھی کم ہے، اور یہ کہ اس کو قابو میں کرنا بھی آسان ہے۔ اگر اونٹ اور بیل یا گائے کو ساتھ میں لے جائے گا یا بھینس کو ساتھ لے جائے گا تو زیادہ وقت اس کا انہی کے ہانکنے، باندھنے، کھولنے، چلانے، پھرانے، روکنے میں لگ جائے گا، برخلاف بکری کہ بکری یہ بکری میں کہ پالنے میں نہ کوئی دقت ہے اور نہ اس کے قابو میں لانے میں کوئی دقت ہے، اور بکری بہت زیادہ مانوس ہو جاتی ہے، بلکہ اپنے مالک کے ہمیشہ ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، بکراؤں کی بکری، تو اس کو قابو میں کرنا آسان ہے، اس کی دیکھ ریکھ آسان ہے، اور اس کا چارہ بھی بہت کم ہے، بلکہ وہ خود ہی قرب و جوار کی گھاس چر کے اپنے مالک کے پاس رہے گی، اس لیے بکری کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کثیرۃ النفع ہے، بکری ایک سے زیادہ بچے بیاہ جاتی ہے اور اس کی بیانے کی مدت بھی کم ہوتی ہے، تو اس میں نفع زیادہ ہے، خرچ کم ہے، برخلاف بیل اور بھینس و گائے کے تو اس میں خرچ زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اکثر بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں جنہوں نے بکریوں کی نگہبانی کی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بکریوں کی نگہبانی کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ شعف الجبال، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا تو پہاڑ کی چوٹی پر
ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا، تو پہاڑ کی چوٹی پر عام طور پر انسان جاتے نہیں، تو پہاڑ کی چوٹی اور یا بارش کا پانی جہاں پر جمع ہو، اس دونوں کا ذکر کر کے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسی جگہ پر چلا جائے گا کہ جہاں پر انسانوں کا بالکل خلط ملط نہ ہو، گزر نہ ہو، یعنی سارے انسانوں سے لا تعلقی اختیار کر کے گوشے خلوت میں چلا جائے گا، خلوت نشینی اختیار کر لے گا اپنے دین کے تحفظ و بقا کے لیے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ تبھی ہوگا جب کہ ایمان کی چاشنی اس کے دل میں گھر کر جائے گی۔ اب فتنوں کے زمانے میں خلوت نشینی اختیار کرنا، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ طیبہ میں جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا اور مدینہ طیبہ میں ہنگامہ آرائی کر دی، فتنہ انگیزی کر دی، تو سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ربضہ میں چلے گئے مدینہ طیبہ سے۔ اچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے زمانے میں جب فتنے بہت زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے جنگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے خلوت نشینی اختیار کر لی اور حج و عمرہ اور طواف کعبہ میں مشغول رہنے لگے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ خلوت نشینی جائز ہے کہ نہیں، تو اس تعلق سے ذرا تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ انسان ایسا ہو جو عامر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو اور اس کا معاشرے میں اثر اور اس کا وقار ہو، لوگ اس کی بات کو مانتے اور سمجھتے ہوں اور اس کے حکم سے اور اس کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہوں، تو یہ مفید اور مفید کے لیے خلوت نشینی جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے مستفید کیا کہ جس کو ابھی احکام شرع معلوم نہیں ہے، احکام شرع سیکھنے کی اس کو حاجت ہے اور اس کو دینی معلومات ابھی مکمل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی خلوت نشینی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو حکم ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرے اور علماء کے ساتھ میں رہے اور علم دین حاصل کرے، دین کی باتیں دین سیکھے، خلوت نشینی کی بجائے علم کے استفادہ میں لگا رہے۔ اور تیسرا انسان وہ ہے جو نہ مفید ہے نہ مستفید، اس کے لیے خلوت نشینی جائز ہے۔ اب خلوت نشینی جائز تو ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خلوت نشین نہ ہو بلکہ لوگوں میں رہے، تاکہ سلام کرے، سلام کا جواب دے، معاشرے کا حصہ بنے، نماز و جماعت میں شامل ہو، جمعہ و عیدین میں شامل ہو، لوگوں کی غم گساری کرے اور مسلمانوں کی زیارت کرے اور مسلمانوں کو ملاقات کا موقع دے، اور اگر کہیں برائی دیکھے تو اس برائی کو روکے، یعنی لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے میں اس میں شعائر دین، جمعہ عیدین وغیرہ کا قیام بھی ہے، لوگوں سے ملاقات بھی ہے، زیارت مسلمین بھی ہے، جنازوں میں شرکت بھی ہے۔ اس لیے عزلت نشینی، خلوت نشینی سے بہتر یہ ہے کہ انسان لوگوں میں رہے۔ اور بعض علماء نے کہا
کہ اگر ایسے حالات ہیں کہ یہ نہ مفید ہے اور نہ مستفید، تو اس کے لیے خلوت نشینی بہتر ہے، اس لیے کہ خلوت نشینی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو غیبت، چغلی اور بدگوئی یا نامحرم عورتوں پر نظر وغیرہ جو بہت سارے مفاسد ہیں، ان مفاسد سے محروم رہے گا۔ علامہ عینی بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ علامہ کرمانی نے فرمایا ہے کہ ہمارا یہ دور فتنہ و فساد کا دور ہے،